یہ سرکار کا کرم ہے، وگرنہ ہم تو اس قابل ہی نہیں۔ جتنے ہمارے گناہ ہیں اور جیسے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں، ہمیں نہ اپنی خبر ہے نہ اپنے اعمال کی خبر ہے، نہ قبر کی فکر نہ حشر کی فکر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا، اللہ کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا کر دیا، مگر ہم بے قدرے قدر نہیں کی۔ چلو اولاد ملی قدر نہیں کی، ماں باپ ملے قدر نہیں کی، بہن بھائی ملے قدر نہیں کی، رزق ملا قدر نہیں کی، مگر اس چیز کی ہم قدر کر لیتے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری عزتیں ملی، ماں باپ ملے تو محبوب کا صدقہ، اولاد ملی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملی، بہن بھائی ملے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ملی۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ مسجد پاک گھر، سجدہ کرنے کی جگہ، وہاں پہ پرسکون ماحول ہوتا ہے، کوئی دنیاوی شور نہیں، کوئی گانے باجے نہیں، کوئی فلمیں ڈرامے نہیں، خالص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندہ مسجد میں آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر محبوب ہی نہ آتے تو یہ سکون کیسے ملتا، اطمینان کیسے ملتا، یہ عزتیں کیسے عطا ہوتی؟ کوئی تو ہے جو ہمیں دے رہا ہے، کوئی تو ایسی ہستی ہے کہ جس کے صدقے میں دے رہا ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ منہ چاہیے، ایسا ہونا تو چاہیے کہ بندہ ان سے لے سکے، ایسا منہ بنانا چاہیے، ایسا کردار ہونا چاہیے، ایسا افکار ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بلا، خود بھیک دے، خود دے اور خود ہی کہتے میرے منگتے کا بلا۔ اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بلا، وہاں تک بھی دعا ہی کی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لیتا ہے نا وہ دعا دیتا ہے، تیرا بلا ہو، تیری خیر ہو، تیری مشکلیں آسان ہو، مگر محبوب کا در وہ در ہے، وہ عظیم سلطنت ہے، وہ عظیم بادشاہ ہے کہ جن کے
بھی دے رہے ہیں، عزتیں بھی عطا کر رہے ہیں، شان و رفعت بھی عطا کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں کہہ رہے ہیں اے مانگنے والے اللہ تیرا بھلا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ جو آپ کے در پہ مانگنے والا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا، کیونکہ میرے محبوب اتنا بے نیاز کر دیتے ہیں، جوڑی کو اتنا بڑھ دیتے ہیں، ایک ہی مرتبہ جانے سے اتنا بڑھ دیتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ محبوب کا در وہ در ہے کہ جس در پہ بندہ ایک مرتبہ چلا جائے، کسی امیر کے گھر پہ بندہ جائے ایک مرتبہ جائے تھوڑا سا دیتے ہیں پھر دوبارہ آئے گا، پھر دیتے ہیں پھر دوبارہ آئے گا، مگر میرے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں بندہ ایک مرتبہ آ جائے اپنا خالی دامن لے کر میرے محبوب اس کو اتنا بڑھ دیتے ہیں کہ اور کسی کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ مگر دامن بھی تو صاف ہے، دامن بھی تو اتنا پھیلائے بندہ کہ پھر ہمارے دامن بھر جائیں مگر ان کی عطائیں ختم نہ ہوں۔ کہتے ہیں یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، یہ سرکار کا در ہے، کون در نہیں ہے، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، یہ نہیں کہ بس مانگ لیا بس ختم کر دے، نہیں، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا ارے اور بھی کچھ مانگ، اس پہ ختم نہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں وہاں سے کچھ ملتا نہیں، ہم فرماتے ہیں دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ جولی ہی میری تنگ ہے، ہماری جولیاں ہی تنگ ہیں، ہمارے جو ذہن ہے نا وہ کلوز سے ہے، اتنا مانگو تھوڑا مانگو، ارے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کیا محبوب سارے خزانوں کی چابیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، سارے خزانوں کی چابیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی، جولی ہی میری تنگ ہے کیا مانگتا ہوں سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، کتنی عظیم بارگاہ ہے، کتنی عظیم سلطنت ہے، اتنا عظیم وہ مقام ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جو در رسول پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، در رسول پہ جا کے مانگتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ ملے گا محبوب کی ذات سے ملے گا، جو کچھ ملے گا محبوب کے در سے ملے گا۔ جب یہ بندہ عقیدہ لے کے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے اپنی جولی کو پھیلا کے، تو محبوب تو اتنا بھر دیتے ہیں، اتنا بھر دیتے ہیں کہ پھر ساری دنیا اس کے در کی سواری بن جاتی ہے۔ آج ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثالیں دے کے کچھ سمجھایا، داتے اور زبیری علیہ الرحمہ آپ کے مزار اقدس سرکار کی تو شان ہی بہت نرالی ہے نا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار
سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر سرکار کے جو نوکر ہیں اگر ان کے در کا یہ عالم ہے کہ سرکار کے در کے جو غلام ہیں، جو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ولی کی ساری زندگی کی عبادت ایک سائڈ پہ، فرمایا نبی کا سانس پھر بھی اس سے غائب ہو جائے، ولی کی ساری زندگی اور نبی کا ایک سانس۔ جب سرکار کے در کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ دن رات جو بھی جاتا ہے جولی کھلاتا ہے، حضرت دادا اس کو بھر کے دے دیتے ہیں۔ وہ کن سے لے کے دیتے ہیں؟ وہ محبوب کی بارگاہ سے لے کے دیتے ہیں۔ محبوب کن سے لے کے دیتے ہیں؟ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ سے لے کے دیتے ہیں، رابطہ بن کے۔ جب بھی جاؤ، جس وقت بھی جاؤ، صبح ہو یا شام ہو، دوپہر ہو، کوئی بھی وقت ہو، میرے دادا کے گھر پر چلے جاؤ، عقیدہ لے کے، پختہ عقیدہ لے کے کہ حضرت دادا علی حجویری محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، آپ کے نواسے ہیں، سیدزادے ہیں۔ جب ان کے گھر پہ بندہ چلا جاتا ہے، اے علی حجویری میں تیرے گھر پہ آ گیا، مجھے یہ چیز چاہیے، تو دادا علی حجویری واپس نہیں موڑتے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا۔ جب بندہ گھر کے سربراہ کو ہی مانگ لے جو دینے والا ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، بندہ مانگے بھی تو پھر محبوب کا در مانگے کہ وہ ایسا در ہے کہ جس در کے بعد کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب بندہ ان سے اپنا رشتہ رابطہ جوڑ لیتا ہے تو پھر انعام کیا ملتا ہے؟ جن کے قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو آباد کر دیا۔ اگر دنیا اگر بچی ہوئی ہے، ابھی تک فنا نہیں ہوئی، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ابھی اس زمین پر موجود ہیں۔ جس دن یہ قدم اٹھ گئے ایسی انتہا ہو جائے گی، ایسے زلزلے آئیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے محبوب جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ کون سی غلطی ہے جو آج نہیں ہوئی؟ کون سا گناہ ہے جو آج نہیں ہو رہا؟ کون سی ایسی غلط بات ہے جو آج اس دنیا میں نہیں ہو رہی؟ چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، ہر ایک نافرمانی میں لگا ہوا ہے اپنے اپنے طریقے سے، کسی کو فکر ہی نہیں کہ کس کے صدقے میں یہ جہاں آباد ہے، کون ہے، کس کا منہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہیں کر رہا، کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی اس طرف گئے ہی نہیں۔ اپنی پریشانیوں میں بس ڈوبے ہوئے ہیں، اپنی مشکلات کو دیکھنا ہے، اپنی کمی پیشی کو دیکھنا ہے۔ اپنی عزت پہ آ جائے تو ہم ہر ایک بات کرتے ہیں، کسی سے لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، گالیاں بھی نکالتے ہیں، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ میرا معاشرے میں اخلاق کیسا تھا، میرا وقار کیسا تھا، میرا مرتبہ کیسا تھا۔ جب اپنے پہ آ جائے، اپنے کسی عزیز کو گالی نکالے، اپنی بیٹی کو گالی نکالے، کو بیوی کو گالی نکالے، کو ماں کو گالی نکالے، کو باپ کو گالی نکالے، ہم ہر حد پار کر جاتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے۔ مگر جب محبوب کی بات آ جائے تو کہتے ہیں نہیں نہیں، اخلاق سے بات کرو، پیار سے بات کرو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام محبت و عقیدت کا درس دیتا ہے، اسلام یہ بھی درس دیتا ہے کہ لوگوں جب محبوب کی عزت کی بات آ جائے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے میرے نبی کی
اس سے بڑھ کر بات ہی کوئی نہیں. جب محبوب کی ساتھ آ جائے.